مشن بلوچستان مسلم لیگ نون کی قیادت آج کوئٹہ پہنچے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ کئی سیاسی شخصیات نون لیگ میں شامل ہوں گی۔ دورے کی تیاریوں کے لیے ایاز صادق پہلے سے کوئٹہ میں موجود۔ نون لیگ کی قیادت کے نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان JUI کے مطابق باہمی اتفاق سے ملکی مسائل کو حل کرنے کا عزم۔ نواز شریف نے فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ رواں ہفتے ملاقات میں سندھ میں اتحاد پر بات ہوگی۔ انتخابات میں فتح عوام اور مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو۔ بولے مسلم لیگ نون قوم کی امنگوں اور امیدوں کا محور ہے، عوام کو پہلے مایوس کیا نہ اب کریں گے۔ نون لیگ عوام کی خدمت کے لیے تاریخی کردار ادا کرے گی۔ پاکستان اور عوام کو معاشی تکالیف سے نجات دلانی ہے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے سابق MP چنو خان لغاری کی ملاقات۔ مظفر گڑھ سے سابق رکن صوبائی اسمبلی چنو خان لغاری نون لیگ میں شامل۔ کچھ ایسے قوتیں ہیں جو تقسیم کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ابھی سے اپنا الیکشن ریزلٹ ڈکلیئر کروا رہے ہیں۔ ان کے لیے پاکستان کے عوام 8 فروری کو جواب دیں گے۔ عوام نے 5 سال سلیکٹڈ راج بھگتا، آگے سلیکٹڈ راج قبول نہیں۔ 8 فروری کو عوام سرپرائز دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا مٹھی میں جلسے سے خطاب، کہا کہ کمرے میں بیٹھ کر نتائج بنوانے والوں کو جواب عوام دیں گے۔ 9 مئی کو اداروں پر حملے کرنے والوں کو عوام مسترد کر دیں گے۔ 8 فروری کو عوام پاکستان مہنگائی لیگ کو شکست دیں گے۔ دوست سمجھتے ہیں PTI کے نقل کر کے الیکشن لڑ سکتے ہیں تو عوام جواب دیں گے۔ آصف علی زرداری کی محنت سے چند ماہ کے لیے ان کا وزیر اعظم بنا۔ اس مرتبہ زرداری کی محنت سے وزیر اعظم بھی جے اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ بھی جے اعلیٰ ہوگا۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیسز، چیئرمین PTI سے جیل میں تفتیش۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں چیئرمین PTI کی گرفتاری ڈال دی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے چیئرمین PTI کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ نیب نے احتساب عدالت اسلام آباد کے حکم کی تعمیل کی۔ سائفر کیس میں بھی پیش رفت، کابینہ کی جیل میں ٹرائل کی منظوری۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج ہوگی۔ $190 ملین کیس، بشرا بی بی نیب میں پیش۔ نیب نے بشرا بی بی کو 11 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ دے دیا۔ جوابات جمع کرانے کی ہدایت۔ پوچھا تعلیم کہاں سے حاصل کی، کیا اسلامی تدریسی کورس بھی کیا، القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا، بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کیا تنخواہ یا مراد لیتی رہیں، فرا گوگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ان کے مالی معاملات اور کردار سے مطمئن ہیں، ٹرسٹ بنانے کے لیے پراپرٹی ٹائکون اور ہاؤسنگ اسکیم کا کیا کردار ہے۔ نیب کی سفارش پر بشرا بی بی کا نام ECL میں بھی شامل۔ تحریک انصاف کا قومی اور صوبائی اسمبلی کی ہر نشست پر امیدوار کھڑا کرنے کا اعلان۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ انتخابات کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے مؤثر اقدامات کی اپیل۔ کہا PTI مقبول ترین جماعت اور قوم کی امیدوں کا مرکز ہے، انتخابات میں سیاسی مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ملٹری کورٹ میں سویلینز کے مقدمات چلنے چاہیے، سینٹ میں قرارداد منظور۔ قرارداد میں کہا گیا کہ 9 مئی کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلائے جائیں۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پارلیمنٹ نے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کی منظوری دے دی۔ عدالتی فیصلہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت ہے۔ قرارداد سینیٹر دلاور حسین نے پیش کی، ایوان نے متفقہ طور پر منظور کی۔ کہا تھا کہ آپ ہارڈنڈ کرمنلز جو کہ پاکستان کی جیلوں میں بند تھے، جنہوں نے درجنوں دہشت گردی کے واقعات کیے تھے، ان کو چھڑوائیں۔ کیوں؟ کیا ایک ون مین یا 2-4 بندے ان کو یہ قوم کی تقدیر سے ایسے گھنونے کھیل کھیلنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی؟ دہشت گردی توانائی بحران سے بھی بڑا ناسور ہے۔
کس نے کہا تھا خطرناک دہشت گردوں کو چھوڑا جائے؟ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر خطرناک دہشت گردوں کو چھوڑا گیا۔ قوم کو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے، ان لوگوں کو کم سے کم غلطی تسلیم کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار کا سینٹ کے اجلاس سے خطاب۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بولے، افغان شہریوں کو اپنے ملک جانا چاہیے، غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے، یہ تاثر غلط ہے، افغان پناہ گزینوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموک کے باعث ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم کا حکم، تعلیمی اداروں میں بھی 2 روز کی چھٹی کی ہدایت۔ اسموک پر قابو پانے سے متعلق کیس میں ڈی جی ماحولیات کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ جھنگ، فیصل آباد اور شیخو پورہ کے ڈپٹی کمشنرز کو شو کوز نوٹس جاری۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، شہروں کی فضا بہت آلودہ ہے، 5 منٹ ٹریفک بند ہو تو پورے شہر میں نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ وکیل ایل ڈی اے نے کہا کہ صرف 70 روز میں انڈر پاس تعمیر کروایا۔ عدالت نے کہا اس کے بعد جو اسموگ آئے گی وہ پوری سردیاں بھگتیں گے۔ پالیسی لیول مذاکرات، آئی ایم ایف نے نئے ٹیکسوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ ایف بی آر نے رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں زیادہ ٹیکس وصولیاں کی۔ آئی ایم ایف کا رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کا مطالبہ۔ ریٹیلرز، زرعی شعبے اور ریل اسٹیٹ سے مکمل ٹیکس وصولی کا دباؤ۔ نئے ٹیکس لگانے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ بجٹ پر مکمل عمل درآمد جاری۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ پر بات چیت جاری۔ پنجاب حکومت کا وینٹیلیٹر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم نافذ کرنے کا اصولی فیصلہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارم سے متعلق اجلاس۔ بریفنگ میں کہا گیا خصوصی ایپ کے ذریعے زیر استعمال اور خالی وینٹیلیٹرز کی نشاندہی ممکن ہوگی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کا کاروبار میں آسانی اور صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں 1 ونڈو آپریشن کے سسٹم کا ماسٹر پلان پیش۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے بادل چھا گئے، شدید دھند کے باعث موٹر وے پشاور سے رشکئی تک بند۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے کہا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے بادل چھا گئے، شدید دھند کے باعث موٹر وے پشاور سے رشکئی تک بند۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے کہا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔